موٹر سائیکل پر سفر اور سیر و تفریح ذہنی سکون، تازگی اور فطرت سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، تو اسی لیے ہم صبح سویرے اٹھ کر تیاری کی، موٹر سائیکلیں گھر سے باہر نکالیں اور اہل خانہ سے دعائیں لیتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک متعین کردہ پیٹرول پمپ پر رک کر ٹنکیاں فل کروائیں، ٹائروں میں ہوا بھروائی اور امیر محترم کی قیمتی ہدایات سن کر منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ صبح کا اجالا ابھی دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہا تھا، آسمان ہلکے نیلے، گلابی اور نارنجی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، جیسے قدرت نے ایک نیا دن نئے خوابوں کے ساتھ پیش کیا ہو۔ سڑک پر ہلکی ہلکی دھند اور ہوا میں ایک تر و تازگی تھی جو سانسوں کو چھو کر روح کو جگا دیتی تھی۔ موٹر سائیکل کا ٹھنڈا ہینڈل، ہوا کے جھونکے اور سناٹے میں صرف انجن کی مدھم آواز، سب کچھ دل کو عجیب سی راحت دیتا تھا۔ راستے کے دونوں طرف کبھی کھیتوں کی خوشبو، کبھی گاؤں کے کسی چولہے سے اٹھتی دھوئیں کی مہک اور کبھی کسی درخت سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ سڑکیں سنسان، صرف کبھی کبھی کوئی کسان یا چائے والا دکھائی دیتا جو اپنے دن کا آغاز کر چکا ہوتا تھا۔ موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی اور ہر موڑ کے ساتھ نیا منظر، نیا احساس، کبھی سورج کی پہلی کرن آنکھوں میں پڑتی تو کبھی نرم دھند چہرے سے ٹکرا کر آنکھوں کو گیلا کر دیتی۔ یہ سفر صرف جسم کا نہیں، دل و دماغ کو تازگی دینے والا ایک روحانی اور یادگار سفر تھا، جہاں دنیا ساکت، وقت سست اور انسان خود کو سب سے قریب محسوس کرتا ہے۔ بہرحال اب تک ہماری منزل مقصود گھاروں کی طرف واقع مشہور 5 ستاروں والا ہوٹل کیفے عمران تھا۔ کچھ دیر سفر کے بعد راستے کے ایک طرف ہم رکے تاکہ جو بزرگ پیچھے رہ گئے ہوں وہ بھی ہم تک پہنچ سکیں، مگر پھر خیال آیا کہ وہ پیچھے رہنے والے بزرگ نہیں، بزرگوں کے استاد ہیں، ہماری پہنچ ان تک نہیں۔ پرلطف فضا میں سفر کرتے کرتے بالآخر ہم اپنی منزل کیفے عمران پر پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر سب نے سلیقہ مندی اور اعلیٰ تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی موٹر سائیکل ترتیب سے ہوٹل کے اندر پارک کی۔ ہوٹل کے اندر داخل ہو کر ہوٹل کی خوبصورت تعمیرات اور اپنی صاف ستھری چمکتی دمکتی موٹر سائیکلوں سے اپنی نگاہوں کو فرحت بخشی اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ناشتے کے لیے ایک لمبی اور کشادہ ٹیبل کے گرد جمع ہو گئے۔ ناشتہ آرڈر کیا اور گپ شپ میں مگن ہو کر اگلی منزل کے بارے میں مشورہ کیا جو کہ کالا پہاڑ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ لذیذ اور معطر کھانوں نے ہماری سنجیدگی میں دخل اندازی کر کے بے ادبی سی کر ڈالی، چنانچہ ہم نے بھی آستینیں چڑھا کر ٹیبل پر سجائے گئے سارے آئٹموں کو نظر پیٹ کر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی کافی سارے بائکرز اپنی اپنی رنگیلیوں کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے۔ ہم نے قریب سے ان کا مشاہدہ کیا اور امیر محترم کی بتائی گئی ہدایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی اگلی منزل کالا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہدایات کی دھجیاں کیسے اڑائی گئیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اسے آپ پس پردہ ہی رہنے دیں۔ ایک پرسکون راستہ جو دور تک بل کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، دونوں طرف ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے جن میں کہیں گندم کی سنہری بالیاں جھوم رہی تھیں اور کہیں چاول کی فصل پانی میں جھلک رہی تھی۔ نرم ہوا میں سبز پتوں کی سرسراہٹ ایک دل فریب موسیقی بکھیر رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان بل کھاتی نہریں بہہ رہی تھیں جن کا پانی شفاف اور ٹھنڈا تھا اور کناروں پر جنگلی پھول اگے ہوئے تھے۔ راستے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار چھوٹی ندی آ جاتی جس پر پرانا سا پتھریلا پل بنا ہوا ہوتا۔ پل کے آس پاس کچھ بچے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ دور کہیں پرانے طرز کی خوبصورت عمارتیں دکھائی دیتیں، اونچی چھتیں، محرابی دروازے، لکڑی کی جالی دار کھڑکیاں اور کچھ پرانے طرز کے حویلی نما گھر جن کے آنگن میں آم یا بیری کے درخت سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ منظر ایک خواب کی مانند تھا جس میں فطرت، سادگی اور ثقافت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ کالا پہاڑ کے قریب پہنچے تو حالات نامناسب پا کر سب ساتھیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کرلی جھیل جایا جائے، جسے کینجر جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ کافی دیر پہاڑوں کے درمیان اوپر نیچے راستوں پہ سفر
سفر کرنے کے بعد ہم بالآخر اپنی سفر کی آخری منزل کرلی جھیل پہنچ گئے۔ ایک ٹینٹ اجرت پر لیا جہاں ہم نے صرف اپنی بائکیں سلیقے سے کھڑی کی اور جھیل میں نہانے کی فکر کرتے ہوئے حلیہ تبدیل کیا اور پانی سے ایسے جا ملے جیسے دو دوست مدتوں بعد اچانک ملتے ہیں۔ جھیل کا پانی فی الوقت صاف، میٹھا اور ٹھنڈا تھا، جبکہ موسم بھی بارش کا سا ہو رہا تھا۔ ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس موسم کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جھیل ایک آئینے کی طرح ہے جو آسمان اور ارد گرد کی خوبصورتی کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہے، جہاں پانی کی سطح پر ہوا کا لمس اور پرندوں کی آواز دل کو گہرا سکون دیتی ہے۔ جھیل کا پانی بڑا قدرتی ذخیرہ ہے جو پہاڑوں، بارش یا چشموں سے بھرا ہوتا ہے اور خوبصورتی اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ بالآخر جب نہا کر پانی سے باہر آئے تو امیر محترم نے کشتی میں بیٹھنے کا تقاضا پیش کیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی اور کشتی میں جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے اپنے ابا کی ملکیت ہو۔ خیر، کشتی والے بھائی نے افراد کم کرنے کا تہلکہ مچایا، مگر ہم نے اپنی چاہت کے بل بوتے پر کسی کو بھی نہ اتارا۔ البتہ ہمارے امیر محترم اور ان کے خزانچی اپنی چاہت سے کشتی میں نہ بیٹھنے پر مصر رہے۔ ملاح سے ہم نے کشتی تیز بھگانے کا مطالبہ کیا، جس پر اس نے ہمیں بالکل مایوس نہ کیا اور کشتی کو زگ زیگ چلا کر خوب تفریح کروائی۔ صبح کی ٹھنڈی فضا، سورج مشرق کی جانب سے ابھرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں نیلے پانیوں پر سنہری لہریں بکھیر رہی تھیں۔ جھیل کا پانی بالکل شفاف جیسے آئینہ، جس میں آسمان کے رنگ، بادلوں کی پرچھائیاں اور ہماری ہنسی خوشی سب کچھ عکس بن کر جھلک رہا تھا۔ ہم سب دوست ایک کشتی میں سوار ہوئے جو پانی کی تیز لہروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کبھی کوئی پانی میں ہاتھ ڈالتا تو کبھی کوئی دوسرے پر چھینٹے مارتا۔ قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جیسے ہوا بھی مسکرا رہی ہو۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کوئی گنگنا رہا تھا، کوئی باتوں میں پرانے قصے دہرا رہا تھا اور کوئی صرف منظر کو چپ چاپ محسوس کر رہا تھا۔ دور کنارے پر درختوں کی قطار جھومتی ہوئی ہمیں صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل رہے تھے اور آسمان پر صبح کی نرم و نازک نارنجی رنگینیاں نیلے آسمان پر چھا رہی تھی۔ جھیل کا شور، پانی کی آواز اور دوستوں کی بے فکری سب مل کر ایک ایسا لمحہ بنا رہے تھے جسے الفاظ میں قید کرنا ممکن نہیں، بس دل میں سنبھال کر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کشتی کا سفر نہیں، یہ دوستی، فطرت، محبت اور لمحوں کی وہ قیمتی کہانی تھی جو برسوں بعد بھی مسکراہٹ بن کر چہرے پر لوٹ آتی ہے۔ بہرحال کشتی کی سواری سے فارغ ہو کر ہم نے امرود پر ہاتھ صاف کیے اور پھر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ دوپہر کی دھوپ ڈھل رہی تھی، سورج آہستہ آہستہ افق کی باہوں میں سمٹ رہا تھا۔ آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، جیسے فطرت خود ایک الوداعی سلام پیش کر رہی ہو۔ واپسی کا راستہ وہی تھا، مگر اب منظر میں ایک خاموشی اور ایک تھکن بھری تسلی تھی۔ راستے کے دونوں طرف کے کھیت اب شام کے سائے میں گم ہونے کو تھے۔ ہوا میں دن بھر کی محنت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہی نہریں اور ندیاں اب گہرے سکوت میں بہہ رہی تھیں، جیسے وہ بھی دن بھر کی سرگوشیوں کے بعد تھک چکی ہوں۔ راستے کے کنارے چلتے درختوں کے سائے سفر کی ہر یاد کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی اپنا کسی انجان سرائے میں واپس آ کر مل گیا ہو۔ واپسی کا سفر جسم کو تھکا دیتا ہے مگر روح کو ایک گہری سکون عطا کرتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی منزل کی تلاش میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔